اور میں اس کو بار بار کہوں، اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہم میں سے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی سٹیج پر ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، جس طرح سے یہ واقعی اس کے پیشے کے اندر جڑا ہوا یہ کانسیپٹ، وہ اس کو ایک خاص طرح کی تقدیس، ایک خاص طرح کا ایک مقام عطا کرتا ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے اس مقام کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ہمیں جو ان سے شکایات آتی ہیں دراصل ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور کیسے یہ لوگ جو ہیں اس جگہ تک پہنچتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہے نرسنگ پروفیشن میں تو اسے کیا کرنا پڑے گا، یہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے اپنے ان مہمانوں کے ساتھ. اینڈ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ارم یعقوب ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اچھا جی. اور آسیہ نذیر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. یہ دونوں نرسنگ انسٹرکٹرز ہیں اور بہت ساری نرسز کو پڑھا چکی ہیں. اچھا، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ چارج نرس ہیں ربن رب نواز. کیسے ہیں آپ؟ دعائیں الحمدللہ. میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ رب نواز تو سنا تھا، ربن نہیں سنا تھا. بڑا ہی رومانٹک سا نام ہے ربن، ہے نا؟ روبن گوشت ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ لگتی ہے. تو کیسے ہیں آپ؟ دعائیں الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک. اچھا جی. اور بچے جو ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے دلچسپی لی اس پروفیشن میں اور جو ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں وہ بھی پوچھتے رہیں گے. اس میں سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس اریبہ ہمایوں اور وجیہہ ہمایوں. بیٹے آپ مائک ان کو دے دیں. اریبہ ہمایوں، وجیہہ ہمایوں اور نویرہ شہزاد. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس زینا اظہر، اور زینا کے ساتھ آپ کا نام کیا بیٹے؟ نشا تحریمہ افراز. اوکے. اور پھر اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس سید ذیشان علی اور نشا احمد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا، میرا خیال ہے نشا آپ کو شوق ہے کمپیئرنگ کا. ہاں جی. ہاں بالکل صحیح. سو ہم بچوں سے بات چیت جو ہے اس کو ہم ساتھ شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کیسا ہے نرسنگ پروفیشن آپ لوگوں کی اپنی رائے میں؟ آنا چاہیے، اس میں نہیں آنا چاہیے؟ میں تو یہ چاہوں گی کہ اٹس اے ڈیڈیکیٹڈ پروفیشن، اور جو لوگ کمٹمنٹ رکھتے ہیں دے شوڈ جوائن دس پروفیشن. یہ تو ہر ایک پروفیشن میں دیکھیں نا، اب اگر کوئی فلائنگ میں کمٹمنٹ نہیں ہے تو وہ کیسے فلائی کر سکے گا؟ لیکن اس میں خاص طور پہ اس میں بیکاز یہ مسئلہ ہے نا کہ وی آر پلئنگ ود دا لائف آف دا پیشنٹ. تو ہر کوئی جو ہے یو ہیو ٹو سیو دا لائف، آپ کو لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے. تو آپ اگر اپنے اندر وہ فیلنگ رکھیں گے ٹو سرو دا نیشن، تو ہی آپ جو بیمار لوگ ہیں یا دوز ہو آر سفرنگ فرام ڈفرینٹ ڈیزیزز، تو ان لوگوں کو آپ اچھی طرح پراپر کیئر دے سکتے ہو اگر سم تھنگ از ان سائڈ یو. صحیح. کتنے لوگ اس خیال کے تحت نرسنگ کو جوائن کرتے ہیں؟ پیشن ایک اور چیز ہے، پروفیشن ایک اور چیز ہے، نوکری ایک اور چیز ہے، خدمت خلق جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. سو کتنے لوگ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں؟ میجورٹی آف دا نرسز. اچھا. میجورٹی آف دا نرسز کیونکہ وہ سرو کر رہی ہوتی ہیں سائملٹینیسلی، وہ نیشن کو بھی سرو کر رہی ہوتی ہیں اور ایک پروفیشنل گروتھ بھی ان کی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گریجولی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں نہیں آ رہی ہیں، ان کو سیکھنا ہے، کتنا سیکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پیشنٹ کی لائف کے ساتھ، وہی جیسے ارم نے کہا کہ ہم لوگوں کو پیشنٹ کی لائف کو سیو کرنا ہوتا ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی لائف ایٹ رسک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ کیئر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بھی ایٹ رسک ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ہم پھر اپنی لائف کو نہیں اتنی امپورٹینس دے رہے ہوتے جتنی پیشنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، پیشنٹ کو پریورٹی دینی ہے، اس کی لائف کو سیو کرنا ہے. ڈفرنٹ ڈیزیزز ہیں. صحیح. جیسے آپ اگر میڈیا میں دیکھتے نہیں آیا، کانگو وائرس کی وجہ سے ہماری ایک اسٹاف کی ڈیتھ ہوئی، پھر ڈینگی کی وجہ سے لاہور میں ڈیتھ ہوئی. تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پیشنٹ کی کیئر کرنا چھوڑ دیں. ڈیڈیکیشن ہے تو وی آر دیئر. صحیح. وی آر کیئرنگ آر پیشنٹ. اگر ڈیڈیکیشن نہ ہوتی، 2-3 ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو لوگ پروفیشن چھوڑ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح. وی آر اسٹل ان دس پروفیشن اینڈ وی آر سرونگ دا نیشن. چلو اسٹارٹ جو ہے وہ یہاں سے کر لیتے ہیں. اگر کوئی آنا چاہے نرسنگ میں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے اور کہاں کہاں سے ریکوائرمنٹس ہیں فلفل ہوتی ہیں؟ ابھی تو جو ریکوائرمنٹ ہے ایف ایس سی کے بعد دے ہیو ٹو اپیئر ان ریٹن ایگزامینیشن. تو وہ پاکستان نرسنگ کونسل کا ایک پورا فورم بنا ہوا ہے. وی آر فالوئنگ اٹس کریکولم. تو اس فورم میں یہ کیا ہے کہ ایف ایس سی کے بعد دے جوائن دا ٹریننگ دیٹ از جنرل نرسنگ، جو 3 ایئرس کی ہے. 3 ایئر کے بعد ان کو ایک سال میں ڈفری میں کام کرنا پڑتا ہے، اینڈ دیٹ از اکول ٹو بی ایس سی. تو اس کی ایکویلنس ایچ ای سی بھی دے دیتا ہے. اینڈ آئی تھنک دا گرلز ہو آر ڈوئنگ بیچلر سمپل بی اے یا کچھ کرتی ہیں اینڈ دے آر پیئنگ دا فیس. یہاں پہ دے آر گیٹنگ اسکالرشپ اور ایک اسکل ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے فار وچ دے آر گوئنگ ٹو سروائیو کرتی ہیں. اس پہ سیلف سپورٹ ہے اس میں. بالکل صحیح. یعنی ایف ایس سی میں کوئی مارکس کی لمٹ ہے؟ 55% مارکس ہونے چاہیے سائنسز کے ساتھ. اچھا، سائنس ہونا چاہیے.
not computer science. بایو سائنسز کا مطلب ہے کہ Biochemistry, میڈیکل کا سبجیکٹ انہوں نے رکھے ہوں گے. پھر 55% جو ہے وہ نمبر ہونے چاہیے, اور اس کے بعد وہ اپلائی کریں گے. اس کے لیے کوئی ایج لمٹ کا بھی تو کوئی چکر اس طرح نہیں ہے نا؟ اگر ریسنٹلی گریجویٹ ہیں, جیسے ابھی ایف ایس سی کیا, تو پھر تو ایج کا اتنا نہیں ہے, لیکن 18 to 25 ایئر جو ہے وہ ایج لمٹ ہے ایز پر پاکستان نرسنگ کونسل, جو کیریکولم جن کا ہم ٹیچ کرتے ہیں ان کی طرف سے. اچھا, یہ جب ایک دفعہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں وہاں پر, جن بچیوں کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے, ان کی نوکری یا ملازمت جو ہے وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے؟ No. نہیں. صحیح. Because we have certain sanction seats in government. صحیح. تو جتنے that depends upon کہ ہمارے ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹس ہیں, according to the beds seat allocation ہوتی ہیں. تو for example we have 25 groups of student in the جو ہم نے انڈکٹ کیا ہے گروپ. تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس 50 اسٹوڈینٹس آئے ہیں, بٹ دا سینکشن پوسٹ ان گورنمنٹ ہاسپٹل, اگر ہم پیمس کی بات کریں تو مائٹ بی دے ہیو ٹو ویٹ فار 2 years. ابھی ان کو گورنمنٹ میں جاب نہیں, 2 year 5 years, دیٹ ڈپینڈس کے اناؤنس ہوتی ہیں پوسٹ, ادروائز دے آر ڈوئنگ ان پبلک سیکٹر. لیکن اور بھی ہے اس میں, اگر ہم ٹرین کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم لوگ ان کو ٹرین کر رہے ہیں پیمس ہاسپٹل, اور پیمس کے پاس سیٹس نہیں ہیں, سینکشن پوسٹ نہیں ہے ٹو آفر دا جاب, تو پھر یہ ہے کہ وہ گریجویٹ لڑکیاں اوپن مارکیٹ میں, پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ ان کو جابس مل جاتی ہیں. اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اور جا کے, ہمارے پاس یہ کہ ہم آل پاکستان کینڈیڈیٹس لیتے ہیں, پورے پاکستان سے کہیں سے بھی لوگ آئیں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, لیکن جاب کے لیے ہو سکتا ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, اپنے علاقے میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جاب مل جاتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ ٹریننگ کے بعد ان کا جو نا کہ جاب سیکوریشن, اس میں یہ ہے کہ جب ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اب گورنمنٹ نے 2008 کے بعد رولز چینج کر دیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن تھرو, کیونکہ ہماری 16 گزٹڈ پوسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ پبلک سروس کمیشن تھرو ہی سلیکشن ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں, ٹھیک ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو ویسے ہی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ہمیں اپنے پروفیشن کے اوپر اتنا ناز ہے کہ یہ جسٹ لائک اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جب ہم اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایک قسم کا ATM کارڈ ہوتا ہے. اچھا, جب ہم چاہیں جس ادارے میں جائیں ہاسپٹل میں, تو ہمیں آنکھیں بند کر کے جاب ملے گا, صحیح, کیونکہ پروفیشنل نرسز ہم ہیں, کسی اور کو تو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کیا ہے ٹیکنیکلی جو بھی جو اس میں آ جاتی ہے کیئر. صحیح, یعنی آنا چاہیے اس پروفیشن میں, یہ اس کے پراسپیکٹس بہت اچھے ہیں, اور اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں آ سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ فرق نہیں ہے میل یا فیمیل, ہمارا نرسز پروفیشن ہے. صحیح, اس میں یہ ہے کہ لوگ آنا چاہتے ہیں. ان امپلائمنٹ کی اتنی بات کرتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے MA کیے ہوئے ہیں, روزانہ کتنے لوگ MBA کر رہے ہیں, کتنے یونیورسٹی سے گریجویٹ نکل رہے ہیں, وہ پھر سب کہتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہے, نوکری نہیں ہے. تو اس پروفیشن میں آتے ہیں لوگ اتنی تعداد میں جتنے کہ اگر ہم لوگ ایک ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی ایڈمیشن اوپن ہے اور وی ہیڈ اونلی 25 سیٹس, تو ہو سکتا ہے وی ریسیو 700 and 1000 اپلیکیشن اگینسٹ دوز 25 سیٹس. اچھا, ٹھیک ہے, لوگ بہت آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے, اور اب گورنمنٹ بھی اس چیز پہ فوکس کر رہی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو, کیونکہ انٹرنیشنلی ڈیمانڈ آپ کی بہت ہے. پاکستان ان کنٹریز میں آتا ہے جو انٹرنیشنلی نرسز کو سپلائی کریں, انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہم پوری کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سینکشن سیٹس نہیں ہیں. ایوری ایئر پاکستان از پروڈیوسنگ 3,000 or 4,000 نرسز ایوری ایئر. یہ ایک اچھا خاصا ریشو ہے. یعنی جو لوگ ملک سے باہر جانا چاہیں, اگر ان کے پاس بھی نرسنگ کا ڈپلوما یا نرسنگ کا جو ٹریننگ کا ڈگری ہو, تو ان کے لیے یہ پراسپیکٹ بھی بہت اچھا ہے کہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں. ایون میں کہتی ہوں کہ اتنی آسانی سے اگر کوئی ویسے اگر جانا ہو تو کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, تو نرسز کو بہت آسانی سے, ایون مڈل ایسٹ میں بہت اچھی جاب آفرز ہیں, ایون اگر UK کوئی جا رہا ہے, US سے جا رہا ہے, تو وہاں پہ بھی نرسنگ شارٹیج ہے, تو وہاں کے جو ہیں ویزے وہ بھی آسانی سے مل جاتے ہیں. اچھا, اب تھوڑی سی آتے ہیں ذرا چیزوں کی طرف, جیسے کہ وہ ہوتی ہیں پریکٹیکل, اس میں کچھ لوگوں کو شکایتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگ بہت تھینک فل بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں نہیں ہمارا تو ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے, یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا VIP جو وارڈز ہیں ان کی اس میں اور ایک عام جنرل پبلک کی اس میں کوئی فرق ہوتا ہے, یا نرس جو سرو کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس, ان کے رویے میں فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیلنگ میں فرق ہوتا ہے, یا کوئی اور بات ہوتی ہے؟ ایکچولی نرسز کے ایٹیٹیوڈ میں کہیں چینج نہیں آتا. آج کل جیسے وی ہیو آلریڈی ڈسکس کہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ لیس ہے, کیونکہ پیپل آر موونگ مور ٹوورڈس پرائیویٹ ہاسپٹلس. تو وہاں پہ کیا ہے کہ دے آر پیئنگ
اور ان کو اسٹاف کمیونیکیشن آل دا سیٹنگ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو پبلک سیکٹر ہے دیٹ مینس گورنمنٹ ہے, وہاں پہ کیا ہے کہ نرسز کا ایٹیچیوڈ سیم ہے, دے آر ہیونگ دا سیم اسکلس. پرابلم یہ ہے کہ دے آر اوور برڈن. اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں دے آر ٹیکنگ کیئر آف 2 پیشنٹس, تو ہمارے ہاسپٹل میں, جنرل ہاسپٹل میں یا گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف 50 اور 60 پیشنٹس. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا برڈن زیادہ ہو جائے گا, آپ کو وائٹل سائنس بھی ان کے لینے ہیں, ریکارڈنگ کرنی ہے, میڈیکیشنز دینی ہے, آئی وی فلوئڈس دینے ہیں, اینڈ دین جب 2 لوگوں کو آپ انٹریکشن کرو گے آپ کے کمیونیکیشن میں ڈفرینس آئے گا. جب آپ 50 لوگوں کے اٹینڈنٹس پلس پیشنٹس پلس آپ کی جو مینجمنٹ ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, سب کے ساتھ کولیبریٹیولی کرنا ہے, تو آٹومیٹکلی دیر از اے ورک لوڈ ہو جائے گا, تو کمیونیکیشن تھوڑی سی ڈیویٹ ہو جائے گی. تو جو لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں بعض اوقات اس سے جڑی ہوئی کہ جی اگر جنرل وارڈ میں کوئی نرس ہے یا پھر ایک ایسی, بھلے وہ میل ہے بھلے وہ فیمیل ہے, جہاں پر کہ غریب پیشنٹس ہیں تو ان کے ساتھ نہیں رویہ اس طرح سے ہوتا, دے آر ناٹ سو کائنڈ, دے آر ناٹ ویری پولائٹ, نہیں ہوتا. فار نرسنگ پروفیشنلز جب ہم اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں وی ٹیک این اوتھ. ہم لوگ جو اوتھ لے رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا پہلا ہی یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. اوتھ تو وزیر اعظم بھی لیتے ہیں. اوتھ تو سارے وی ٹرائی ٹو, کیونکہ ہم لوگ اس کے بغیر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں نے پیشنٹ میں کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی, نہ اس کے جینڈر سے, نہ ریس سے, نہ اس کے اکنامیکل اسٹیٹس سے. ڈفرنس ڈیفینیٹلی آتا ہے کہ آپ جس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کا لٹریسی ریٹ کیا ہے. آپ پرائیویٹ وارڈز کی جب بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ نرسز کا بہت اچھا ایٹیٹیوڈ ہے یا جو بھی ہے, ایک تو وہاں پہ پیشنٹ کم آتے ہیں, وہاں پہ وہی پیشنٹ آئے گا جو پے کر پائے گا, اور دوسرا وہاں پہ تھوڑا سا ایجوکیشن لیول بھی ہے لوگوں کا, کہ جو آ رہا ہے جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ ریسپیکٹ گیو اینڈ ٹیک کا ایک وے ہے. جبکہ جنرل وارڈز کے اندر اگر ہمارے پاس 40 بیڈز کی کیپیسٹی ہے تو وہ 40 پیشنٹس کے ساتھ آپ ایک اٹینڈنٹ بھی لگائیں, 80 پیپل آر دیئر. پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جن ہاسپٹلز میں ہم کام کر رہے ہیں, جن سیٹنگز میں ہم کام کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فلاں ہاسپٹل چلے جائیں, فلاں چلے جائیں, ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے. ہم لوگ ایکسٹرا ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو 40 بیڈڈ وہ وارڈ کے اندر ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے 50 بیڈ لگائے ہوں. تو اوور لوڈ جو ہے وہ ایک کاز ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی ایک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, تو اس سے بھی ڈفرنس آتا ہے. جبکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روٹیشنز ہوتی رہتی ہیں, ٹریننگز ہیں, ان سروس ٹریننگز. جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارا تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی, کیونکہ آلریڈی وی آر فیسنگ شارٹیج, تو ہم اپنے نرسز کو نکال کے ان کو ٹریننگ اسکلس کی یا کوئی بھی ان کو نالج اپڈیٹ نہیں کرتے, تاکہ وہ سینیریو چینج ہو اور ان کا ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو. ایسا نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے. یا السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم فرا, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ, ہمیشہ کی طرح اچھے موضوعات پر آپ پروگرام کرتی ہیں. شکریہ. تو آج نرسوں کے حوالے سے بات ہوگی. فرا میں ایک بات کہنا چاہوں گا, کیونکہ میرا بڑا وائڈ ایکسپیرینس رہا ہے کہ میرا بھائی 3 سال تک پیرالائز تھا اور میرے گھر پہ 2-3 نرسز کام کر رہے تھے. اور یہ ایسا پیشہ یقین کرے کہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. میں آج اگر ڈفرینٹ بات کروں گا, کیونکہ دیکھیں ہم نرسوں سے شکایت ضرور کرتے ہیں, لیکن شاید ہمیں ان کی پرابلمس اور ان کے احساس اور جذبات کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. میں ایک بات جو کرنا چاہوں گا تمام ہمارے لوگ ہیں ان سے, کہ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں نا نرسوں کے ساتھ, کہ خدا کے لیے ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں, کیونکہ یہ اتنے لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں اور یا کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بھی ایک ہوتا ہے بعض اوقات ہم جھنجھلا کے ان کو بہت برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کال پہ اگر نہیں آئے تو ان کے لیے برے کلمات یوز کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ان کی جگہ جس طرح جو کام کر رہے ہیں یہ ایسا پیشہ ہے کہ واقعی اس کی سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے. پیسوں کی بات نہیں ہوتی فرق, اس میں جذبے کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں. اور جہاں ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, جو ان کے ایٹیٹیوڈ کی ہم شکایت کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ پہ بھی نظر ثانی کریں.